آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، لیکن دو نام محمد اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اور باقی صفاتی کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اسماء گرامی عظیم برکتوں اور خصوصیتوں والے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر نام کی جدا تاثیر اور انقلاب انگیزی رکھی ہے۔ آپ کا اسم مبارک رحمت للعالمین تمام عالمین پر قدرت اور احاطہ ہے۔ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اپنی ربویت کے ساتھ آپ کا ذکر رحمت بھی تخلیق فرمایا۔ ہر مکان و لا مقام میں جہاں رب العالمین کی تجلیوں کا ظہور ہے، وہاں رحمت للعالمین کے اسرار و رموز بھی پنہاں ہیں۔ جو بھی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا تو اس کے لیے در مصطفیٰ سے ہی رحمت کا حصول ممکن ہوگا۔ جو انکاری ہوگا وہی اللہ کی شان تخلیق کا منکر و کافر ہوگا۔ اے اللہ، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں جو کہ وجہ تخلیق کائنات اور محبت پروردگار کی معرفت سے آشکار ہیں، اور اے اللہ فقط تو ہی ان کے مقام و شان کی وسعتوں کے اسرار جانتا ہے۔ ان کو ایسی شانوں کے ساتھ پیدا فرمایا کہ کسی مخلوق کے لیے ان کی حدود کا تعین ممکن ہی نہیں، اور نہ کوئی عبد ایسا جو ان کے مقام عبدیت کو جان سکے، جو ان کی شان عظمت کے لائق ہو۔ ان کی شان کو حقیقی شان عطا فرمانے کے لیے تو نے خود ہی ان پر درود و سلام نازل فرمایا، ایسا درود و سلام جس کے مقام و مرتبے سے صرف تو ہی واقف ہے۔ ہر مخلوق کے دل کو ان کی محبت سے منور فرمایا۔ جو اس محبت کو من و ان قبول فرما گئے ان پر رحمت حق کا نزول ہو گیا، اور جنہوں نے اعتراض کیا ابلیس و مردود ہو گیا۔ اے اللہ، تو نے نام محمد کو تعریف و توصیف کے ساتھ مقامات سے ایسا نوازا اور ایسی تعریف بیان کی کہ کل کائنات ان کے نام کے نور سے منور ہو گئی۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور روحوں کا سکون اور بندگان خدا کے لیے قلبوں کے ایمان پر دلالت کرتا ہے۔ جس کا قلب اس نور کو تسلیم کرنے سے آری رہا، وہ بارگاہ اسرار و تجلیات سے مردود ہو کر رد ہو گیا۔ پھر اس کو تو نے ہر اس فیض سے محروم کر دیا جس سے دنیا اور آخرت میں اطیع الرسول کی حقیقت اور ان کے نور و معرفت سے خوشنودی مطلوب تھی۔ سیدہ آدم کے اندر وہ اسرار و رموز پوشیدہ تھے جس کو سیاہ قلبوں نے قبول نہ کیا، اور ان کے دلوں پر جہالت کے اندھیرے، سماعتوں پر علم و مشاہدات کے پردے، اور زبانوں پر حمد و ثنا کے وہ قفل لگا دیے گئے جن سے ان کی روحیں معرفت الہی کے نور سے آری کر دی گئیں۔ نام محمد وہ نام ہے جس کے آگے بے ادب مردود ٹھہرے، جس نے اپنی عقلوں پر بھروسہ اور اعتقاد کیا اور تخلیق خداوندی کی عطاؤں پر شکی رہے تو وہ ورا فانا لکا ذکر کے مقام محبت تک رسائی نہ پا کر منافقین کی جماعت کے مقتدی ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کو مالک کل اور مالک عطا تسلیم کیا اور اس کی عطاؤں کی حدود کی حد بندی نہ کی، وہ صاحب ولایت و معرفت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمانے والوں کو رضی اللہ تعالی عنہ کے مقامات سے سرفراز فرمایا، اور اللہ غلامان مصطفیٰ سے ایسا راضی ہوا کہ مخلوق کی زبانوں پر آخرت کے اسرار جاری فرما دیے۔ اللہ پاک نے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طٰہٰ و مجتبیٰ، مزمل و مدثر، ولی و ناصر اور تاسین و یاسین کی ایسی شانوں سے نوازا کہ مخلوق میں کوئی قلب ان مقامات و محبت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ تھا، مگر جناب سرور کون و مکان مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کو ایسی روشن دلیل کے ساتھ نوازا گیا۔ فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب ان تجلیات کی تسلیم و رضا کے نور کی فضیلت کو سما سکا، اور یہ بھی ان کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جو حق تعالیٰ
کی شان کے ساتھ نبوت و رسالت کے اسرار و رموز سے آگاہ ہے۔ اے اللہ، میں اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری اس توجہ کا محتاج ہوں جو نوریوں پر نازل ہوتی ہے، نہ کہ ناریوں پر۔ اے اللہ، میں تجھ کو القاسم کے وسیلے سے پکارتا ہوں، ایسا قاسم جس پر تیری عطاؤں کا شمار نہیں، اور القاسم کی عطائے تقسیم ایسی کہ رحمت للعالمین کے مقام تک رسائی پائی۔ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم ان کی عطائے رحمت کا حق ادا کر سکیں، ان کی اس طرح اطاعت کر سکیں جیسا تیرا حکم اور تیری شان ہے۔ اے اللہ، تو ایسا عطا کرنے والا ہے کہ تیری عطاؤں کی حدود سے کائنات عاجز ہے، اور القاسم ایسا تقسیم کرنے والا ہے کہ ہر مخلوق ان کے نوازنے کی حیرتوں میں گم ہے۔ القرآن بھی القاسم کی تقسیم کا ایسا معجزہ ہے کہ جنوں انس و ملائک اس کا ہر لمحہ فیض پانے میں مصروف عمل ہیں۔ تو نے حق کے ساتھ ان کو کائنات کے وہ رموز عطا کیے جن کا بوجھ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، دریاؤں سمندروں پر نازل کیا جاتا تو ان کے سینے ابل کر فنا ہو جاتے۔ القاسم کا مقام وہ مقام ہے کہ جس میں تقسیم کرنے والا ہمہ وقت خلق کو نواز رہا ہے، اور مخلوق خدا اس تقسیم کرنے والے کی حدود سے عاجز ہے، اور عطائے تقسیم کے حوض کا نزول دیکھ کر عقل والے اور شعور والے بھی حیرت کدا ہیں، اور بے ادب بارگاہ الہی میں رد الایمان کر دیے گئے۔ اور اے اللہ، تیرے ایسے الحامد کا واسطہ جس کی حمد ہر مخلوق کی اجتماعی حمد پر فوقیت رکھتی ہے، کوئی مخلوق تیری ایسی حمد بیان کر ہی نہیں سکتا جو خود کعبہ و قوسین کے اسرار و رموز سے عاجز ہو، اور تیرے محبوب کا اس میں خفی ایسا خفی ہے کہ اس جیسا کوئی خفی تو نے پیدا ہی نہ فرمایا، ایسا باخبر کہ سننے والا مومن قلب ان کی خبروں پر ایسا ایمان لے آیا کہ لا الہ کی نفی اور الا اللہ کے اثبات میں مسرور ہو گیا، اور ایسا باخبر کہ امتوں پر گواہ بنا دیا گیا، اور انبیاء ان کی خبروں پر نور و معرفت سے سرفراز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں کے لیے محمد اور اس جہاں کے لیے مقام احمدیت پر فائز ہیں، اور آپ کا مقام محمود حمد و ثنا کرنے والوں اور گناہ گاروں کے قلبوں کو وہ سکون عطا فرماتا ہے جو کہ بخشش و نجات کا وسیلہ ہے۔ با ادب ان کی شفاعت سے بہرہ مند اور شکی اور منافق قلوب رد کر دیے گئے۔ اے اللہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم ذاتی اور اسم صفاتی ناموں سے دعاؤں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب پروردگار ہیں اور رؤوف الرحیم ہیں، اور ایسے رؤوف الرحیم کہ رؤوف الرحیم نے ان کو رؤوف الرحیم سے مخاطب فرما کر ایسے اسرار میں پوشیدہ فرمایا کہ جن کا مشاہدہ نہ مخلوق کی عقل، نہ سمجھ، نہ علم، نہ آنکھ اور نہ ہی سماعتیں کر سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک الحافظ ہماری ایسی حفاظت کرنے والا ہے کہ مخلوق کو جہالت کے اندھیروں اور دوزخ کی سلگتی روشنیوں سے بچانے والا ہے۔ آپ ہر شر سے اپنی صفت الحافظ سے حفاظت فرمانے والے ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ آپ کا اسم مبارک ہمارے لیے حفاظت کی دلیل ہے۔ آپ کے نور سے ہر دل ایمان کے ایسے نور سے منور ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے ان کو معرفت و ولایت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کامل ہیں تو ایسے کامل ہیں کہ کاملیت کی انتہائیں نہ رہی۔ آپ صادق ہیں تو ایسے کہ مشرک بھی آپ کی صداقت کا انکار نہ کر سکے مگر سوائے منافقین کے، جن کے قلوب غفلت و گمراہی کی سیاہی میں غرق کر دیے گئے۔ امین ایسے کہ محبتوں اور عقیدتوں والے قلوب آپ کے مطیع ہو گئے، اور آپ ان کے ایمانوں اور محبتوں کے الحافظ اور الامین ہو گئے۔ اے اللہ، آپ نے ان کو کلیم اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ اور حبیب اللہ کے مقامات اور شانوں سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم المجیب ہماری روحوں کا وجد ہے۔ آپ ہر امتی اور ہر نبی کی امتوں
اور تمام عالمین کے سوالوں، دعاؤں اور التجاؤں کے ایسے مجیب ہیں کہ کوئی قلب اور روح ان کے جوابات و عنایات سے آری نہ رہی، مگر سوائے ان کے جو دل مردہ اور اندھے گنگے اور بہرے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے الدائی، الہادی، الشافی، المہدی کے وسیلے سے دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ ہمارے دلوں کو ان کی دعوت کی قبولیت عطا فرما، ان کی رہنمائی کی توفیق نصیب فرما، ان کی شفاعت سے جسمانی اور روحانی پاکیزگی عطا فرما۔ بے شک تو ہی مالک کل اور سب جاننے سننے والا اور بڑی بزرگی و عظمت والا ہے۔ اے پروردگار، بے شک اگر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو کچھ بھی تخلیق نہ فرماتا۔ محمد مصطفیٰ ہی وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی محبتوں کا فیض تو نے انبیاء، مرسلین، اصحاب، مومنین اور اولیاء پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے قلوب کا نور ہیں، اور ایسا نور کہ جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور مرسلین مستفید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت سے سرفراز ہوئے اور امتوں کو ان کے نور و علم و معرفت سے روشناس کروایا۔ آپ پر اور آپ کی آل پر اور اصحاب پر کروڑوں درود و سلام، جن کی محبت امتیوں کے لیے صراط مستقیم ہے۔ آپ کے اصحاب نے ظلمتوں کو ایسا شرمندہ کیا کہ کسی کو مؤذن رسول کے لقب سے نوازا گیا تو کوئی ویسے کرن کی طرح روحانی اور باطنی فیض کی تجلیاں پا کر محب رسول بن گیا۔ کسی نے معرفت غار سور کے وہ اسرار پائے کہ جان و مال کو اطیع الرسول کی محبت میں غرق کر دیا۔ بارگاہ مصطفیٰ سے ایسے مستفید ہوئے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام پایا۔ آل محمد نے ظلمت کربلا کے شر کو اسی خاک میں ایسا دفن کر دیا کہ ظالم و مردود اپنی ہی سروں پر خاک و رسوائی ڈال کر چھپنے کی جستجو میں رہے، اور ان کا شر انہی کی نسلوں کے لیے ذلت و ندامت کا باعث بن گیا، اور ان کا کوئی نام لیوا نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت و لاہوت کے پوشیدہ راز ہیں، بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس ہیں، نور تجلیات عرش اور برق ظلمات کش ہیں۔ آپ مصدر خلوص، رسول مخصوص ہیں، کلم رب قدیر کے بیاض اور نبی فیاض ہیں۔ آپ نافع و رافع و شافع و دافع ہیں۔ آپ عارف علم و ادراک اور کائنات شریعت کے فلک الافلاک ہیں۔ آپ نور مجسم، شفیع معظم، دانائے سبل، مولائے کل اور ختم الرسول ہیں۔ آپ واقف اسرار ہر سو، غنچائے راز وحدت کی خوشبو ہیں۔ اے شرح امت الکتاب، اے کذاب کے سدے باب، اے سارے نبیوں کے خواب، اے رحمت للعالمین بے حساب، اے در مستجاب، اے رسالت ماب، اے عالم حس و بو، اے بزم غیب و شہود، اے نور شمس و قمر، اے ظلمتوں کی سحر، اے تعریف و توصیف پروردگار، اے عکس نور پروردگار، اے رد حلقال و کیل، اے حق پہ محکم دلیل، اے با کمال و جمیل، تیرا دشمن ہے ذلیل، اے شہریار ارم، تاجدار حرم، تم کو ہر ایک کا غم، تم شفیع امم، فخر کون و مکان، رحمت ہر زماں۔ آپ پر، آپ کے والدین پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر کروڑوں درود و سلام کہ جن کی محبت امتیوں کے لیے صراط مستقیم ہے۔ اے اللہ، سب پر ایسا درود و سلام نازل فرما جیسا ان کے لائق ہے، ہم کو ان کی محبت و شفاعت سے بہرہ من فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔